جانتے ہو دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ جب تمہیں ان کی قبولیت کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا، جب لوگ تم سے کہہ دیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب تمہارا اللہ تمہیں دکھاتا ہے کہ یہ لوگ اس کے حکم کے آگے کیا چیز ہیں۔ تب وہ تم سے فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک کو درست کر دیں۔ سچے دل سے نکلی ہوئی دعا تو آسمان کو چیر کر خالق تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر بس خالق تک پہنچنے کی دیر ہوتی ہے کہ پھر ناممکن ممکن بن جاتا ہے، پھر معجزے ہوتے ہیں صبر کے، پھر کن کے جلوے دکھاتا ہے، پھر غیب سے مدد کے وسیلے بنتے ہیں، پھر ہر انتظار ختم ہو جاتا ہے، پھر تو آنسوں کا صلہ ملتا ہے۔ یوں وہ دکھاتا ہے کہ ایک وقت وہ ہے جو تم طے کرتے ہو، اور ایک وقت وہ ہے جو وہ طے کرتا ہے، اور یقیناً اس کا طے کیا ہوا وقت معجزوں کا وقت ہے۔ اس کے طے کیے ہوئے وقت سے بہتر اور کوئی وقت نہیں۔ تو پھر تم اس کی قدرتوں پر سوال کیوں اٹھاتے ہو؟ پھر تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کیوں بھول جاتے ہو؟ تم اس کی رحمت سے اس قدر مایوس کیسے ہو سکتے ہو؟ اور سنو، ابھی جسے ناممکن سمجھ رہے ہو وہی اللہ رب العزت نے ممکن کر دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو وہی لمحہ قبولیت کا ہوا تو کیا کرو گے؟ جسے رکاوٹ سمجھ رہے ہو اسی کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ رب العزت نے اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دیا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں رونا تمہارا اللہ رب العزت کو راضی کر گیا تو کیا کرو گے؟ جس آزمائش کو تم سزا تصور کر رہے ہو اس کے بدلے تمہیں اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ سجدے سے اٹھتے ہی اچانک سی تمہارا گمان حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے؟ چھوڑ رہے ہو نا امید ہو کر جس دعا کو اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اور تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں توفیق دعا کے لیے چنا، کیونکہ وہ توفیق تب ہی دیتا ہے جب نوازنے کی سوچ لیتا ہے۔ زندگی تو ایک بہت خوبصورت امتحان ہے جس کا ایک پرچہ ہمیں روز حل کرنا ہوتا ہے۔ اس پرچے میں کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی نفرتیں اور بدگمانیاں۔ ہمیں اس پرچے کو حل کرنا ہوتا ہے، اور ہم اپنی غفلت میں کئی جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جگہیں جہاں ہمیں خوشی کے جواب میں شکر لکھنا ہوتا ہے، جہاں ہمیں درد کے جواب میں صبر درج کرنا ہوتا ہے، ہم وہاں کچھ بھی نہیں کرتے۔ زیادہ غلطی تب ہوتی ہے جب ہم جگہ خالی چھوڑنے کے بجائے اپنی مرضی کے جواب درج کر دیتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، وہی احساس جو ہمارے اندر گھٹتا گھٹتا ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں رشتے توڑتے ہوئے احساس ہونا چاہیے، مگر وہ ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں۔ ہمیں کسی کو دکھ دیتے ہوئے احساس ہونا چاہیے، کسی کی خوشی کا مان رکھنے کی حس ہونی چاہیے، مگر وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ہم دوسروں کے دامن سے بھی اچھی چیزیں نوچ لیتے ہیں، اور ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کسی دوسرے کی نعمت ہمارے دامن کو نہیں بھر سکتی۔ ہمارا دامن صرف ہمارے نصیب سے بھر سکتا ہے، جسے ہم خود ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اب رک جانا چاہیے۔ زندگی پرچے لا رہی ہے، کون جانے کس پرچے میں کیا درج کرنا پڑے۔ اپنے ہر روز کے پرچے کو اچھی طرح حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی پرچہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ ہماری کی ہوئی کوئی غلطی بھی حل شدہ ماضی کے پرچوں میں سے مٹائی نہیں جائے گی۔
اب ہمیں سنبھل جانا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری اور ہمارے ارد گرد کے انسانوں کی بھلائی ہے۔ وہ چاہتا تو تخلیق کرتے ہوئے ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا کہ یہ شخص اچھا ہے اور یہ برا ہے، مگر جانتے ہو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ کسی کو برا یا اچھا نہیں بناتا، وہ اس کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیتا ہے کہ کون سی راہ اختیار کرنی ہے، اور پھر روز ہمیں توبہ کی مہلت دیتا ہے، روز ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کوئی بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اس لیے وہ دنیا کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون گندا ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا ہے اور میری جانب آ رہا ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مقافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں، وہ اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے، پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہے، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے، پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے، پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیاریاں کس لیے، کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر وہ ہمارا انتظار کرتا ہے، پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا، بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے، اس کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے، پھر صلح بھی ہو جایا کرتی ہے اور قربت سے نواز بھی دیا جاتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔